دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. اس کی آواز بڑھا دو. صدق اللہ العظیم. دیکھیے ترجمہ والیوم بڑھا دو. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ عزت اور حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا. وکفر بہ، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا. وإخراج أهله منه، اور حرم کے اصل لوگوں کو وہاں سے نکالنا. اکبر عند اللہ، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک. والفتنة اکبر من القتل، فتنہ فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. ولا يزالون يقاتلونكم، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے. حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے لوٹا دیں اگر ان کو طاقت مل جائے. ومن يرتد منكم عن دينه، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے. فیمت وهو کافر، اور کافر ہونے کی حالت میں مر جائے. فأولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنمی ہیں.
ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والے، بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں جہاد سے متعلق فرضیت کا حکم نازل ہوا تھا کہ جہاد کا حکم کیا ہے، اس کی فرضیت کا حکم کیا ہے، کن حالتوں میں جہاد فرض ہوتا ہے اور کن حالتوں میں جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ اور فرض عین کا مطلب بھی سمجھایا گیا تھا، اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ جو فضیلتیں شہادت پر ملتی ہیں وہ حقیقت میں شہید جو قتل کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں اس کے لیے فضیلتیں ہیں، اور جہاد کہتے کس کو ہیں؟ اس کا اعلیٰ درجہ وہی ہے جو قتال کہا جاتا ہے، اور دین کے لیے ہونے والی جد و جہد اپنی اپنی حیثیت سے جہاد کا حصہ بنتی ہے، لیکن جو حقیقی اور افضل ترین جہاد ہے وہ قتال ہے، اسی پر ساری فضیلتیں اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ انعامات ہیں۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد غزوہ بدر سے پہلے ایک واقعہ پیش آ گیا۔ آپ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 یا 12 مجاہدین مہاجرین کو دیا اور ان سے فرمایا کہ اپنی اس جماعت کو لے کر چلو، اور ایک ان کو خط دیا لفافے میں اور کہا کہ جب 2 دن کا سفر طے کر لو تو جس منزل پر پہنچو اس جگہ اس خط کو کھول کر پڑھ لینا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ رخ کیا اختیار کروں، کہاں جاؤں؟ آپ نے فرمایا نجد کی طرف چلے جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن جحش نکل گئے۔ نجد کا علاقہ کہاں پڑتا ہے؟ نجد کا علاقہ پڑتا ہے اس زمانے میں ریاض سے مکہ آتے ہوئے جو خطے جو قبیلے ہیں اسی میں طائف بھی آتا ہے، یہ علاقہ ہے نجد کا۔ طائف بھی در حقیقت نجد ہی کا حصہ ہے، تو آپ نے اس علاقے کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت تھی۔ عام طور پر آپ کبھی مجاہدین کا لشکر بھیجتے یا آپ خود جہاد کرنے کے لیے نکلتے تو مدینے میں رہنے والوں کو اور ساتھ میں چلنے والوں کو تک اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی حکمت عملی تھی۔ کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا کہ فلاں جگہ حملہ کرنے جانا ہے، نہیں، بلکہ نکال دیا جاتا تھا، اس لیے کہ آپ کے درمیان منافقین پائے جاتے تھے۔ مسلمانوں کی صفوں میں ایسے کافر بھی تھے جو بظاہر مسلمان ہو چکے تھے، لیکن بہرحال ان سے اسلام کو نقصان تھا اور مسلمانوں کو نقصان تھا۔ آپ کے نقل و حرکت کی ان کو مشرکین کو وہ خبر دے دیا کرتے تھے دشمنوں کو، تو اس لیے حضور کا یہ معمول تھا کہ آپ کبھی اپنا سفر بتایا نہیں کرتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ راستے میں نکل جانے کے بعد جب اس رخ پر چلتے پھر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ کا سفر کا ارادہ ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی فرمایا کہ یہ خط کب پڑھنا؟ جب 2 دن کا سفر طے کر لو، پھر اس کے بعد تم کو اس خط کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن جحش حضور کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، اور بعد میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے وہ آپ کے نسبتی برادر یعنی سالے بھی بن گئے۔ یہ وہی زینب ہیں جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ 22ویں پارے میں جن کا ذکر ہے فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، تو یہ حضرت عبداللہ تھے۔ تو انہوں نے سفر کیا
جب مقام پر پہنچے تو آپ نے خط کھولا. حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میرا خط تم بھی پڑھنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی سنا دینا. تو حضور کا خط کھولا گیا، خط پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مقام نخلا، طائف اور مکہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے نخلا، وہاں پہنچو اور انتظار کرو مکے کا کوئی قافلہ جو طائف سے تجارتی سامان لے کر مکہ جا رہا ہو، اس سے تمہاری ملاقات ہوگی اور تم اس پر حملہ کر کے مال غنیمت حاصل کر لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے کہ مسلمانوں نے حضور کی سیرت بیان کرتے ہوئے اتنا ظلم کیا کہ ہمیشہ سے یہ عام کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جہاد فرمائے وہ سب دفاعی تھے. یعنی آپ نے حملہ کیا تو جواب دیا نہیں، آپ نے خود بھی آگے بڑھ کر حملے کیے. اللہ کے نبی کی سیرت کے دو پہلو ہیں، آپ نے اقدام بھی فرمایا اور آپ نے دفاع بھی فرمایا. دفاع کہاں کیا؟ پورے سیرت کے اندر صرف ایک مقام ایسا تھا جہاں آپ کو دفاع کرنا پڑا اور وہ غزوہ خندق تھا، جہاں آپ نے مدینے کے اطراف میں خندق کھدوائی اور آپ مدینے میں لے کر آپ نے مقابلہ کیا. ورنہ بدر کی لڑائی اقدامی لڑائی تھی اور احد کی لڑائی مقابلے پر وہ آ رہے تھے تو حضور نے کہا چلو ہم بھی آتے ہیں. تو یہ حضور کی سیرت ہے، اس کو اسی انداز میں سننا بھی چاہیے، سنانا بھی چاہیے. آپ نے صحابہ کو مقام نخلا پر پہنچ کر قافلے کا انتظار کرنے کا حکم دیا. حضرت عبداللہ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کون میرے ساتھ آنا چاہتا ہے اور کون یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے؟ تو سب ساتھیوں نے کہا، چونکہ سب مہاجرین تھے، یعنی مدینے کا انصاری صحابی کوئی نہیں تھا، سب مکے سے ہجرت کر کے آنے والے تھے. تو حضور کی اس خط کو سن کر انہوں نے کہا کہ ہم سب لبیک کہتے ہیں اور آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں. جب یہ بات ہوئی تو حضرت زید، حضرت عبداللہ آگے بڑھے، مقام نخلا پر پہنچ گئے. وہاں جا کر ابھی اپنے قافلے کو، اپنے سامان کو سیدھے سے رکھا بھی نہیں کہ ان کو ایک قافلہ آتا ہوا دکھائی دیا. اس قافلے کا سردار تھا عمرو حضرمی، مکے کا بڑا نام تھا. تو ایک صحابی تھے یہاں قافلے میں، انہوں نے اس کو تیر مارا اور وہ عمرو حضرمی مارا گیا. یہ بات پیش آئی. اسلام میں مسلمانوں کی طرف سے ہجرت کے بعد مارا جانے والا پہلا کافر عمرو الحضرمی تھا، اور بقیہ دو تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور ایک بھاگ گیا مکہ. یہ دو قیدی، وہ مقتول کو تو چھوڑ دیا، ان دو قیدیوں کو پکڑا اور جو قافلہ تھا اس میں جو سامان تجارت تھا، کشمش، چمڑا اور کچھ اور چیزیں تھیں، وہ طائف سے مکہ آ رہی تھیں، تو ان سارے مال کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے. اب ادھر مدینہ یہ قافلہ پہنچا، مکے سے شکایت کا ایک جماعت حضور کے پاس پہنچی. کیا شکایت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ آپ کے زمانے سے کافی پہلے تک، عرب کے لوگ 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے. ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. ان 4 مہینوں کو احترام کے مہینے کہا جاتا تھا. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال میں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام والے ہیں. احترام والوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے آتے ہی عرب آپس کی لڑائی روک لیتے تھے. جیسے ذی القعدہ کا چاند نظر آیا، عرب اگر تلوار اٹھایا ہوا ہوتا، چاند نظر آتا تو تلوار روک لیتا اور کہتا کہ اب لڑائی ہوگی 3 مہینے بعد. جیسے ہی محرم کا چاند ختم ہوتا اور سفر کا چاند نظر آتا تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی. تو اتنی جہالت کے باوجود مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس احترام کو باقی رکھا تھا. تو اب یہ جو واقعہ پیش آیا
حضرات صحابہ یہ سمجھ رہے تھے، کون؟ یہ جو جماعت میں گئے تھے صحابہ، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، اور ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس دن اس وقت میں جمادی الاخری 29 تاریخ کا تھا، اور انہوں نے جو حملہ کیا وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ بات سمجھے؟ صحابہ نے یہ سوچا کہ یہ جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، جبکہ حقیقتاً وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، صحابہ کو اندازہ نہیں ہوا۔ اب مکے کے مشرکین نے یہ ہنگامہ شروع کیا کہ اوہو، بڑے آئے، اللہ والے، رسول والے، آخرت والے، احترام کے مہینے میں تم نے ہمارے ایک آدمی کو مار دیا، قتل و قتال کر دیا، تو مسلمانوں بتاؤ کیا احترام کے مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال اور قتل و قتال کرنا جائز ہے؟ یہ سوال حضور کے پاس آ کر بعض لوگوں نے پوچھا، اسی کو یہاں ذکر کیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب میں انتظار فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے توقف فرمایا، رکے، اور وہ جو مال غنیمت حضرت عبداللہ لے کر آئے تھے آپ نے اس کو بھی ابھی تقسیم نہیں فرمایا، اس کو بھی اسی حال میں رکھا کہ دیکھتے ہیں کیا حکم آتا ہے آسمان سے۔ بہرحال یہ گویا کہ یہ آیت صحابہ کے بارے میں ایک اعتراض کا جواب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اعتراض ہوا صحابہ پر، اور اس کی صفائی کون پیش کر رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے صفائی پیش کر رہے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، اے نبی آپ کہیے کہ ہاں ان مہینوں میں قتل و قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیر، بڑا گناہ ہے، مگر تمہارے لیے یہ سوال کا منہ نہیں ہے۔ عام آدمی سوال کرتا، انصاف والا آدمی سوال کرتا تو بات جمتی، تم کون؟ صد عن سبیل اللہ، تمہارے کرتوت کیا ہیں؟ اللہ کے بندوں کو دین حق قبول کرنے سے روکتے ہو، کفر بھی، اللہ کا انکار کرتے ہو، والمسجد الحرام، مسجد حرام میں لوگوں کو داخل ہونے سے روکتے ہو، وإخراج أهله منہ، اور جو اصل مکے کے باسی ہیں، جو مسلمان ہیں، جن کا کعبہ ہے، ان کو ہی تم وہاں داخل ہونے سے منع کرتے ہو اور نکلنے پر مجبور کرتے ہو۔ یہ بڑے بڑے گناہ اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ یہ جواب دیا اللہ نے، یہ الزامی جواب ہوتا ہے۔ کون سا؟ الزامی جواب، یعنی تحقیقی جواب کی ضرورت نہیں، یعنی بندے نے سوال کیا تو اس کے سوال کے حساب سے جواب دے دینا۔ جیسے فقہا میں ایک فقیہ گزرے ہیں حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام، لوگ ان سے الٹے سیدھے سوال پوچھتے تھے تو وہ جواب بھی اسی طرح دیتے تھے۔ ایک شخص حج کے لیے جا رہا تھا، اس نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت حاجی کے لیے کھجانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ احرام کی حالت میں حاجی کھجائے گا یا نہیں کھجائے گا؟ تو حضرت نے کہا ہاں گنجائش ہے۔ تو اس نے پوچھا حضرت کتنا کھجا سکتا ہے؟ اب حضرت نے کہا اتنا کھجا لے کہ تیری ہڈی نظر آ جائے۔ جیسا سوال ویسا جواب۔ اور کسی نے پوچھا کہ ابلیس کی ماں کون ہے؟ کہا کہ میں اس کی پیدائش کے وقت موجود نہیں تھا۔ ایسے ہی سوال آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کسی نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب مہر دیا تھا حضرت حوا کا مہر کیا تھا؟ کہا میں نکاح میں شریک نہیں تھا۔ تو اس طرح کے جوابات دینے پڑتے ہیں بعض مرتبہ فقہا کو، ورنہ لوگ الٹے سیدھے سوال کر کے وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ الزامی جواب کہلاتا ہے کہ ایک جواب حق سے دے دیا۔ اب پھر تحقیقی جواب الگ چیز ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں واقعی ان حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر مسلمانوں کو کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے روکنا اور مسلمانوں کو مکے سے نکلنے پر مجبور کرنا، اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کفر کرنا، یہ تو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ اس لیے کہ گناہ کبیرہ سے بڑا جرم کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔
تو تمہارے لیے اس چیز کی اجازت نہیں، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تم جو جرائم کر رہے ہو وہ جرائم بڑے ہیں اس جرم سے، اگر حقیقتاً یہ جرم ہو۔ اور یہاں جرم کیوں نہیں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ جان بوجھ کر حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا منع ہے۔ یہاں صحابہ نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ 30 کا مہینہ ہے، جبکہ حقیقتاً وہ 29 کا مہینہ تھا، تو ایک اجتہادی طور پر انہوں نے غلط کی۔ سوچا یہ تھا کہ شاید مہینہ جمادی الاخری کا چل رہا ہو، تو یہ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب آگے مسلمانوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جو آ کر تم سے سوالات کرتے ہیں اور تمہاری ایک بات پر اعتراض کرنے آ جاتے ہیں، ان کی حقیقت سنو۔ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اے ایمان والو، یہ کافر تم سے ہمیشہ مقابلے پر آتے رہیں گے، قتال کرتے رہیں گے۔ ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اگر ان کو طاقت مل جائے، استطاعت مل جائے، تو وہ تمہیں اپنے دین سے، تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہی نفسیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یہود و نصارہ کی، کہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان ان کے دین کو قبول نہ کر لیں۔ یہ بات کافروں کے بارے میں کہی جا رہی ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، کہ یہ کافر بھی تم سے راضی ہونے والے نہیں، لڑتے رہیں گے تم سے۔ کب تک؟ جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کا دھرم قبول نہ کر لو۔ ارتداد کا لفظ یہیں سے آیا ہے، حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ یہاں ایک لفظ اور بڑھایا اللہ نے، اِنِ اسْتَطَاعُوا۔ کافر جب کمزور ہوتے ہیں تو کمزوری میں ان کے یہ سازشیں نہیں چلتی، جب وہ طاقتور بن جاتے ہیں، 407 پر آ جاتے ہیں، تو پھر وہ ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیا جائے۔ کمزوری میں رہیں گے تو بڑے انصاف کی بات کریں گے، انسانیت کی بات کریں گے اور برابری کی بات کریں گے، مسلمانوں کا اس ملک کی ترقی میں بڑا یوگدان ہے، اس طرح کے بیانات دیں گے۔ لیکن جیسے ہی طاقت میں آئیں گے تو کہیں گے کہ یہ گھسپیٹیے ہیں اور یہ فلاں ہیں، ڈھکا ہیں۔ یہ نفسیات قرآن ہمیں بتاتا ہے، ان کی سوچ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ یہ کتنے ذلیل ہیں، اور ان کی ذلت کی انتہا یہ ہے کہ تم ان سے کتنی ہی ہمدردی کر لو، وہ تمہیں تمہارے دین سے بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کے 407 آ جائیں اور وہ تمہارے ملک کا دستور بدل دیں اور تمہارے اوپر قانونی طور پر اس چیز کو لاگو کر دیں کہ اس ملک میں رہنا ہو تو تمہیں مسلمان نہیں رہنا ہوگا، بلکہ تم ان 6 طاقتوں میں سے یا 6 طبقات میں سے کوئی ایک طبقہ جو CAA کے اندر آئے گا، اس کو قبول کرنا ہوگا، تو تمہیں اس ملک میں رہنے دیا جائے گا، تمہاری جائیدادیں، تمہاری نوکریاں سب بچیں گی، ورنہ سب چھین لیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے مسلمانوں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو آدمی تم میں سے اپنے دین سے پھرا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کی حالت میں مر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یاد رکھ لینا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کی دنیا اور آخرت کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر دے گا۔ تو یہ ارتداد، ایمان میں آنے کے بعد کفریہ کلمات زبان سے نکالنا، یہ ہے ارتداد۔ جان چلی جائے ایمان پر آدمی باقی رہے، یہ ہے ایمان۔ موت کے ڈر سے کفریہ کلمات کہہ دینا، بعض حالتوں میں فقہا نے اجازت دی، لیکن وہ عام اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت اللہ نے اس کی قدر و قیمت بتائی۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تمہارے اندر، جو تم میں سے دین کے بعد اپنے مذہب سے پھر جائے اور اسی حال میں مر جائے۔ اب یہاں 2 باتیں ذکر کی کہ اعمال دنیا میں بھی ضائع ہوں گے، آخرت میں بھی ضائع ہوں گے۔ دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا کیا ہے؟ مسلمان اگر کفر اختیار کر لے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، تو سب سے پہلے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اگر شادی شدہ ہوگا۔ دوسری چیز، اگر وہ کسی مسلمان کا وارث بن رہا ہو اور اس کے مورث کی طرف سے اس کو جائیداد آ رہی ہو، تو
تو ارتداد اور کفر کی وجہ سے وہ جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا۔ تیسری چیز، وہ مرے گا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ چوتھی چیز، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ 4 نقصانات تو دنیا کے ہیں بڑے بڑے۔ اور آخرت کے نقصان کیا ہیں؟ آخرت کے نقصان یہ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہونے سے پہلے کسی نے جہاد کیا ہو، کسی نے حج کیا ہو، یا کسی نے صدقے اور خیرات کیے ہوں اور زندگی بھر نمازیں پڑھی ہوں اور آخری میں مرتد ہو گیا ہو، تو یہ جو دنیا بھر کی نیکیاں اس نے کر رکھی ہیں، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ اس کو ملنے والا نہیں، اس لیے کہ آخرت میں بدلہ ملنے کی پہلی شرط ایمان ہے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ ایسے آدمی کو دنیا کے اندر بھی کچھ نہیں ملنے والا اور آخرت کے اندر بھی اس کو کوئی نیکی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہمیشہ کی جہنم اس کے لیے لکھ دی جائے گی۔ اب اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ ایک کافر تھا، پوری زندگی اس نے کفر اختیار کیا، آخری وقت میں مسلمان بن گیا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر اس نے پیدائشی طور پر کافر تھا، بعد میں وہ مسلمان بنا، امید ہے کہ وہ ایمان میں آنے سے پہلے اس کی جو نیکیاں تھیں، خیر خواہی کے کام تھے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب کے زمرے میں داخل کر کے اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچائے گا۔ مگر جو مسلمان ہونے کے بعد پھر کفر اختیار کر لے اور اس کے بعد پھر توبہ کر کے ایمان میں آئے، تو یہ جو حصہ اس کا دوسری مرتبہ ایمان میں آنے کا تھا، اس سے پہلے کی پوری زندگی کے اعمال اس کے خراب ہو گئے۔ یہ فرق ہے۔ اسی لیے عام کافر سے زیادہ سنگین جرم اور سزا مرتد کی ہوگی۔ مرتد نے اگر دوبارہ ایمان قبول کیا ہو، ایک بندہ تھا مسلمان تھا، فرض حج اس نے کر لیا، پھر درمیان میں کسی وجہ سے کفر اختیار کیا، پھر لوگوں کے سمجھانے سے اس کو ایمان کی دولت ملی، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس پر دوبارہ حج فرض ہو رہا ہے، پہلا حج اس کا گیا پانی۔ اس لیے ارتداد بہت بڑا جرم ہے اسلام کے اندر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اولئک اصحاب النار، بھائی مضمون سمجھ گئے؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور وہاں کے مستقل باسی ہوں گے۔ جب یہ آیت اتری، صحابہ کو سوال پیدا ہوا، وہ جو مجاہدین گئے تھے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ ہم نے گناہ نہیں کیا، مگر ہمارے جہاد کا ہم کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سوال صحابہ کے ذہن میں آیا کہ ہم نے، ٹھیک ہے رجب تھی، ہم سمجھے جمادی الاخری تھا، رجب کا مہینہ آ گیا، اللہ نے صفائی دے دی کہ بھائی کوئی جرم تم پر نہیں ہے، مگر ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے نکلے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اخلاص، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کی امید میں نکلے ہوئے لوگ ہیں، یعنی کہ مخلص لوگ ہیں۔ اور مخلص لوگوں کا انعام کیا ہے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، یعنی ان کی کوئی غلطی ہے نہیں، ہو بھی جاتی تو اللہ معاف کر دیتا، اور نکلنے کی وجہ سے اللہ ان پر رحمت کرنے والے ہیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو بلا کر کہا کہ آؤ بھائی لاؤ، وہ مال غنیمت کہاں ہیں؟ وہ مال غنیمت منگوایا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے خمس نکال کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ خمس کا بنتا تھا، وہ آپ نے اپنے لیے رکھا اور پھر مجاہدین کو اس میں تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد پھر غزوہ بدر پیش آیا، یہ بالکل ابتدائی زمانے کی آیتیں ہیں۔ تو یہ اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال کا کیا حکم ہے، ارتداد کی کیا سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دین سے روکنے، مسجدوں سے روکنے کا کیا جرم ہے، اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہ فتنہ ہے۔ مسجدوں سے کسی کو روکنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ ایک بیماری چل پڑی ہمارے سماج میں کہ آپ فلاں ذہن کے، آپ فلاں لوگوں کے ماننے والے، ہماری مسجد میں آپ، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے،
والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ اس طرح کے جاہلوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری جہالت سے حفاظت فرمائے، اور صحیح علم اور دین کا صحیح فہم اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے کی آیت بڑی اہم ہے، اس میں شراب اور جوئے کے بارے میں سوال ہوا ہے۔ صحابہ نے لوگوں نے پوچھا تھا کہ شراب اور جوئے کا حکم کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور ہم سب کے لیے موت تک ایمان کی سلامتی کی اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرمائے، اور موت کامل ایمان کی حالت میں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جنت الفردوس اللہ ہم سب کا ٹھکانہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔